جی مدثر میڈم پہلا کوشچن میرا آپ سے پہلا یا ایک ہی کریں کوشش ہوگی وہ شارٹ ہو. میڈم آپ کی گفتگو میں آپ نے پھر کیا کہ کئی رہنماؤں کو ان کے اسٹیٹمنٹس کو کوٹ کیا جس سے تاثر ملتا ہے جیسے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی کرنٹ میس کے جو ذمہ دار ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہے, تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ بیکاز کیونکہ عمران خان کو لانچ کرنے والے جنرل باجوہ ہی تھے اور پورا کریڈٹ باجوہ صاحب کو جاتا ہے. دوسرا کوشچن یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے دبئی آئے, دبئی سے وہ سعودیہ گئے, پھر انہوں نے ایک طویل فلائٹ لی اور دوبارہ لندن چلے گئے. تو میں یہ کون گئے لندن؟ بڑے آپ باخبر ہیں, کون گئے لندن؟ نواز شریف صاحب گئے؟ اچھا اچھا, طویل فلائٹ لے کر پہلے کہاں میرا روٹ بتائیں, میں ذرا مس کر گئی. نہیں پہلے روٹ بتائیں. کوشچن میں پوچھ رہا ہوں آپ سے پہلے, اگر وہ لندن جا سکتے ہیں, سپوز اگر ہی از گوئنگ ٹو لندن نا, تو وہ کیا وجہ ہے کہ یا کون سی چیز ہے جو ان کے پاکستان آنے میں حائل ہو رہی ہے؟ مطلب وائی ایزنٹ ہی کوئی چیز حائل نہیں ہو رہی. آپ کو کس نے کہا چیز حائل ہو رہی ہے؟ آپ روٹ بتا رہے ہیں اتنا لمبا کہ وہ پہلے وہاں سے وہاں گئے, پھر وہاں سے اندر آئے, پھر وہ واپس وہاں سے لمبی فلائٹ لے کر وہاں گئے. دیکھیں بات مختصر ہے کہ نواز شریف صاحب کا بے قصور ہونا, ان پہ جھوٹے مقدمے بنانا, نیب کے اندر ان کی صحت کا خراب ہونا, یہ ہم نے نہیں کہا تھا. یہ ان کی صحت کو خراب کرنا اور اس کے بعد ان کی صحت کو خراب کر کے ایک بورڈ بٹھا کر یہ ڈکلیئر کرنا کہ ان کی صحت خراب ہے اور ان کی طبیعت خراب تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کی کسٹڈی سے وہ سروسز ہاسپٹل گئے تھے, اور اب وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا علاج باہر ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے مقدمے ان پہ جھوٹے بنائے گئے اس کی گواہی تو اب ان کے اپنے لوگ دے رہے ہیں. میں انتظار کر رہی ہوں اس دن کا جب یہ فورن ایجنٹ بھی اسی قسم کی گفتگو کرے گا جو ان کے سہولت کار شہزاد اکبر صاحب نے کی ہے کہ نواز شریف صاحب تو اچھے آدمی تھے, ملک کی تباہی کا ذمہ دار جنرل باجوہ. اظہر بھائی کیا حال ہے؟ دبئی میں جو ملاقات ہوئی ہے تمام کافی غصے میں ہے. ایک تو ان کو اعتماد میں کیوں نہیں دیا گیا, دوسرا کیا انتخابات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا گیا کہ اپنے ٹائم پر ہوں گے؟ دیکھیں بالکل پرائم منسٹر صاحب یہ کیٹیگورکلی اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت ختم ہوتے ہی یہ حکومت ختم ہو جائے گی, جو آئین کی روح بھی ہے, آئین کہتا بھی ہے اور پاکستان کا قانون بھی ہے. لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ میں نے ذرائع سے کل خبر ضرور سنی تھی ایسی, لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ شام کو مولانا صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں. اور لے لے پھر میں آپ کو دیتی ہوں, آپ پہلے نہیں بولی. جی میڈم آپ کی حکومت کو تقریباً 1 ماہ رہ گیا ہے جو آئینی طور پہ, اور اطلاعات یہ ہے کہ بیوروکریسی نے جو ہے وہ کام سلو کر دیا ہے اور اب وزراء کے آرڈرز کو اس انداز میں نہیں مانا جا رہا جیسے پہلے مانا جا رہا تھا, تو اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں؟ کون مانا جا رہا تھا؟ دوبارہ بیوروکریسی بات نہیں مان رہی ہے. اچھا جی, مجھے نہیں پتا کون سی بیوروکریسی کون سی وزیروں کی بات نہیں مان رہی, اس بات کا مجھے تو علم نہیں ہے کیونکہ میں بھی ایک وزارت چلاتی ہوں, میرے نیچے بھی ایک بیوروکریسی کام کرتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر بہت سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو لینے پڑتے ہیں. تو مجھے تو ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور مجھے امید ہے کہ کسی بھی وزیر کو, کیونکہ کوئی بیوروکریسی اس وزیر کی جو عوام کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہو, اس کے آرڈرز کو نہ, وہ بیوروکریسی جو 2018 سے 2022 تک تھی جس کو حکم صرف یہ تھا کہ فلانے کو جیل میں ڈال دو, فلانے کے اے سی اتار دو, فلانے کو گرفتار کر لو, فلانے کے گھر پہ ریڈ کرا دو, وہ بیوروکریسی نہ مانتی ہو تو اس کی میں تعداد وہ نہیں دیتی تھی. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی صالح صاحب کہ میں نے بھی گفتگو میں کہا کہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, مگر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نواز شریف صاحب کو ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کا, ملک کی اندر سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا, ملک کی دہشت گردی ختم کرنے کا, ملک کو ترقی کی راہ پر لانے کا, سی پیک کے ذریعے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کا, عوام کو روزگار دینے کا, عوام کی روٹی سستی کرنے کا, عوام کی چینی سستی کرنے کا, جو ترقی کے منصوبے ہیں وہ لگانے کے, موٹر وے بنانے کے, سڑکوں کی شاہراہیں بنانے کے, وفاق کی اکائیوں کو آپس میں جوڑنے کے مواقع اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے نواز شریف صاحب کے حصے میں آتی ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو کیا,
صحت کا پروگرام ہو, نوجوان کا پروگرام ہو, میس ٹرانزٹ ہو, بجلی کے, انہوں نے تو 350 ڈیم بنانے تھے, شہباز شریف 5500 میگا واٹ بجلی بنا کر چلا گیا. یہاں تک کہ خالی ترقی, خالی معیشت, خالی روزگار, خالی انفراسٹرکچر نہیں, بلکہ نواز شریف صاحب نے ہی آ کر, مسلم لیگ نون نے ہی آ کر اس ملک کی کلچر پالیسی ٹھیک کرنی ہوتی ہے, اس ملک کی ثقافت ٹھیک کرنی ہوتی ہے, اس ملک میں برداشت لانی ہوتی ہے, اس ملک کو دوبارہ سے تہذیب کے دائرے میں لانا ہوتا ہے. ملک کے اندر یہ جو فلم کا ایک پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, ریڈیو پاکستان بہتر ہو رہا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن بہتر ہو رہی ہے, ملک کے اندر ایک برداشت, عدم برداشت کو ختم کر کے ایک برداشت کی جو ذہنیت ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کس کو آپ کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کس منازل پر لے کر جائیں. وہ جو عام انتخابات کی آپ نے بھی بات کی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بھی بات آپ کر رہی ہیں, اور یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اب وقت پر ہوں گے انتخابات, اس کے ساتھ ہی ایک پروپیگنڈا جو ہے اس وقت سر اٹھا رہا ہے اور ہر طرح سے یہ بازگشت آ رہی کہ جو بچی کچی تحریک انصاف ہے اس پر پابندی لگائی جائے گی, اگر وہ کہیں الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیں گے تو ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا. تو یہ بتائیے کہ دیکھیں, میں واضح طور پر آج آپ لوگوں کے کیمروں کے سامنے, آپ لوگوں کے ذریعے, پاکستان کے میڈیا کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگی, اول تو ایسا کوئی ابھی تک میں نے میرے اس میں نہیں آئی انفارمیشن, لیکن اگر لگی اور اگر کسی قسم کی قدغن لگی, اگر کسی قسم کی کوئی اس طرح کی بات ہوئی, تو اس کا واحد ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کا سربراہ ہوگا, اس کے اعمال ہوں گے, ان کی حرکتیں ہوں گی اور ان کے بیان ہوں گے, اور ان کی وہ سازشی عمل ہوگا جو ملک کے خلاف جو ہے وہ اس وقت پروان چڑھا ہے. کرکٹ سے بڑی جڑی ہے اور بڑا بیان دے رہے تھے کہ آپ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے جس کی آپ بھی ممبر ہیں. کیا یہ جو اسپورٹس منسٹر کا بیان ہے پاکستان جا رہا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا اس کی مشاورت ہوئی ہے, اور آپ کا اس پہ کیا اسٹانس ہے؟ یہ آپ نے شاکر اچھی بات کی. اس کے اوپر پی سی پی نے ایک خط لکھا تھا شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, اور اس میں انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ میں انڈیا جا کر کھیلنے کے اوپر ڈیسیژن مانگا تھا. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, کیونکہ یہ ایک کنسلٹیٹو اور ہولسٹک ڈیسیژن ہے جس میں فارن پالیسی ہے, جس میں لیگل اسپیکٹس ہیں, جس کے اندر سیکیورٹی کے اسپیکٹس ہیں, جس کے اندر اسپورٹس کے اسپیکٹس ہیں, جس میں ایک انٹرنیشنل جو اسپورٹس کا فنومینا ہے وہ بھی ہے, اور اس سے میڈیا کی بھی کچھ چیزیں جڑی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر متعلقہ وزراء کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور اس کا میرا خیال ہے اسی ہفتے اجلاس ہوگا, اور اس کنسلٹیشن کے ساتھ جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. فارن ایجنٹ نام تو بتا دیں. نام ہی نہیں لکھے آپ, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں نام